Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study some grammar as it's part of your syllabus and part of your textbook. So today what we are going to study, you have been studying for a long time, since early classes. It's called parts of speech. There's another thing called figures of speech, which we'll discuss in the poetry section. Right now we have got parts of speech on our hand. So students, can you remember, what do you remember for parts of speech? ہیں کیا چیزیں یہ کیونکہ آپ بہت ارلی کلاسز سے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں سو ایٹ دس اسٹیج آئی تھنک یو شوڈ کنسالیڈیٹ واٹ یو اسٹڈیڈ آلریڈی اوکے سو موسٹ آف یو آپ نے کیمسٹری اینڈ فزکس پڑھی ہوئی ہے سو ہم یا بایولوجی ایون پڑھی ہوئی ہے سو ہم ان سبجیکٹس میں فار ایگزامپل کیمسٹری میں ہم ایٹمس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دا اسمالسٹ یونٹ آف میٹر از کالڈ این ایٹم سو بایولوجی میں آپ سیل پڑھتے ہیں کہ دا اسمالسٹ یونٹ آف لائف از کالڈ سیل تو جب آپ بایولوجی میں لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں اور کیمسٹری میں آپ اسمالسٹ یونٹس آف میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں ایٹ دی ایٹامک لیول آپ ان کو ایٹمس کہتے ہیں بایولوجی میں آپ ان کو سیلس کہتے ہیں سو اسی طرح سے لینگویج میں زبان تمام زبانیں انسان جو بھی بولتے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں تمام زبانیں ورڈ سے بنی ہوتی ہیں الفاظ چھوٹے چھوٹے الفاظ آپس میں ملتے ہیں مختلف طریقوں سے جڑتے ہیں تو زبان وجود میں آتی ہے اب دا بیسک یونٹ آف لینگویج از ورڈ سو ورڈس ہی وہ اکائی ہیں جو مل کے زبان بناتی ہیں اب ورڈس تمام جتنے بھی کسی پیج پہ آپ دیکھتے ہیں وہ تمام ورڈس ایک سے نہیں ہوتے ہم ورڈس کو مختلف کیٹیگریز میں یا مختلف ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کے وہ کام کیا کرتے ہیں کسی بھی سینٹینس میں یا کسی بھی زبان میں اس حوالے سے ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سو اس طریقے سے جب ہم ورڈس کی مختلف کیٹیگریز بناتی ہیں تو ہمارے پاس یہ جو آپ کے سامنے کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں یہ کیٹیگریز بن کے آتی ہیں سو ان کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں ان کیٹیگریز کو اب ان میں سب سے پہلا جو ہے اسٹڈی دیٹ اس لیسن میں آپ کو جو اس 1.4 میں جو ہم اسٹڈی کریں گے موسٹلی ہم ناؤنس کو اسٹڈی کریں گے سو ناؤن از اے ورڈ used as a name of a person, place or thing. This is something you have already memorized. یہ آپ کی زبانوں پہ آ چکا ہے تھوڑا سا کنسیپچولی بھی اس کو دیکھیں اور اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کو قرآن کریم میں سے وہ سٹوری یاد ہوگی کہ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے تو اس کو ایک ایسی کوالٹی دی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی تھی بھلا کیا تھی وہ کوالٹی آپ یاد کر سکتے ہیں یس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسی کوالٹی دی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی اور وہ کوالٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور جب حضرت آدم سے فرشتوں کے سامنے پوچھا گیا تو حضرت آدم کو تمام ناؤنس پتہ تھے جبکہ فرشتوں کو ناؤنس پتہ نہیں تھے سو ایوری لینگویج اسٹارٹس ود اے ناؤن بچے بھی جب زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ناؤنس ہی سیکھتے ہیں جیسے ماما پاپا اچھا پانی کے لیے وہ کوئی لفظ استعمال کریں گے یا خود سے بنا کے سو ناؤنس آر the names of person, people, places or things. For example, there are some sentences. Akbar was a great king. Now, کسی بندے کی بات ہو رہی ہے کسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کا نام اکبر یہ ناؤن ہے اسی طرح سے لاہور ایک شہر کا نام ہے لاہور از آن دا راوی راوی ایک دریا کا نام ہے
The rose smells sweet. روز ایک پھول کا نام ہے. Sun, one of the stars in the sky, the brightest star, the nearest star, the one that gives us life. His courage won him honor. اب courage اور honor نام ہیں، لیکن یہ ایسی چیزوں کے نام ہیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. سو یہ بھی ناؤن ہی ہیں، یہ جذبات کے نام ہو سکتے ہیں، یہ کچھ کوالٹیز کے نام ہو سکتے ہیں. So these are generally these things. اب the word things جو آپ نے ڈیفینیشن میں استعمال کیا ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ all objects that we can see, hear, taste, touch اور smell. تھنگس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 5 سینسز دی ہیں، ان سینسز کے ذریعے سے ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں. یا ہم کسی چیز کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، یا پھر خوشبو اس کی سونگھ سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کون سی ہے اس میں؟ something that we can think of but cannot perceive through the senses. کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ذہن سے محسوس کر سکتے ہیں، ذہن میں ہم اس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے سینسز سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو لاسٹ سینٹینس تھا اس میں کریج اور آنر، یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں جن کو نہ آپ اسمیل کر سکتے ہیں، نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں. یہ انسان کے ذہن میں ان کا آئیڈیا بنتا ہے، فزیکل ایگزسٹنس ان کی نہیں ہوتی. ناؤنس کے بارے میں آپ نے جنرلی پڑھا. اب دوسری کیٹیگری جو ورڈز کی ہے، ورڈ کی کلاسز، الفاظ کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. اچھا، یہ جو پہلی کیٹیگری تھی ناؤنس کی، اس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور ایڈجیکٹیو کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں، ایک ایسا لفظ جو کسی چیز کی کوالٹی بیان کرتا ہے. So an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. کوئی بھی ناؤن ہو، اس کے میننگ میں، اس کے معنی میں اگر اضافہ مقصود ہو تو ہم اس کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ناؤن کی میننگ بڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل بوائے ناؤن ہے، اب اس کے ساتھ ہم ایک ایسا لفظ لگاتے ہیں بریو کہ وہ بوائے کی میننگ میں ایڈ کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح کا لڑکا ہے. سو ہی از اے بریو بوائے، وہ ایک بہادر لڑکا ہے. سو لفظ بریو یا بہادر کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ یہ ناؤن کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے. اسی طرح سے دیر آر 20 بوائز ان دس کلاس، اس کلاس میں 20 لڑکے ہیں. اب اس میں 20 کا جو لفظ ہے یہ نمبرز بتاتا ہے ہمیں، تو یہ اس بوائز کی میننگ میں مزید اضافہ کر رہا ہے. 20 اس کے نمبرز کو ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، بلکہ 20 ہیں. پروناؤن، اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں اعلیٰ ناؤن شامل ہیں. سو پروناؤن از اے ورڈ یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن. اکثر اوقات ہم ناؤنس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے سینٹینس میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناؤنس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ لگا لیتے ہیں جو ناؤن کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے اسلم از ایبسینٹ، اسلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن پروناؤن یوز کرنے کے لیے آپ کو پہلے کانٹیکسٹ دینا ہوگا، آپ کو پہلے ناؤن لینا ہوگا، اس کے بعد آپ اس کی طرف پروناؤن کے ذریعے سے اشارہ کر سکتے ہیں. جیسے اسلم از ایبسینٹ، اس سینٹینس میں اسلم ایک نام ہے اور اسی کی بات چل رہی ہے، تو یہ جو ہی کا لفظ یوز ہوا ہے، ہی کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ ہی ہیز بین یوزڈ فار اسلم. سو ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے، کیونکہ یہ ناؤن جو کہ اسلم ہے اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. The books are where you left them. اب سینٹینس میں بات ہو رہی ہے کتابوں کی. اب کتابیں وہیں پر ہیں جہاں پہ آپ نے انہیں them چھوڑی تھی. سو یہاں پہ جو لفظ them ہے this has been used for books. سو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں the books are where you had left the books. اس کی جگہ بکس دوسری طرف استعمال کرنے کی جگہ آپ نے them یوز کیا.
Then we come to a verb. A verb is a word used to say something about the person or thing. اب ورب کو عموماً ڈیفائن کرتے ہوئے ایکشن ورڈ یوز کرتے تھے. اب ایکشن کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں یہاں پہ, اس لیے ہم اس کو a word used to say something about the person or thing. some person or thing, جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں کوئی بات بتانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, اس لفظ کو ہم ورب کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ سینٹینس میں آپ نے پڑھا ہوگا سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ ہوتی ہیں. تو سبجیکٹ یہاں پہ کام کرنے والا یا کرنے والی ایک گرل ہے. تو یہ جو کام کرنے والا سبجیکٹ ہے, گرامر کے اعتبار سے ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہ پرسن یہاں پہ ہے, اور اس نے کیا کیا ہے, اس نے ایک لیٹر لکھا ہے. سو روٹ, رائٹ کی سیکنڈ فارم ہے, دا گرل روٹ اے لیٹر ٹو ہر کزن. تو اب اس ناؤن نے کیا کیا ہے, سم تھنگ اباؤٹ دس ناؤن روٹ اے لیٹر. سو یہ جو رائٹ یا روٹ کا لفظ ہے, یہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ انفارمیشن دیتا ہے, اس لیے یہ ورب کہلاتا ہے. پشاور از اے بگ ٹاؤن. اب اسی طرح سے جگہ, پشاور ایک جگہ کا نام ہے. اب جگہ کوئی ایکشن نہیں کر سکتا, اس لیے اس کے بارے میں انفارمیشن ہمیں جو لفظ دیتا ہے وہ از ہے. یہاں پہ از ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے, از اے بگ ٹاؤن. سو ایک بڑا شہر ہے, اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. آئرن اینڈ کاپر آر یوزفل میٹلز. سو یہ دو چیزوں کے نام ہیں. اب ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ آر یوزفل, یہ کام کی چیزیں ہیں. تو اب آر یہاں پہ یوز ہوا ہے ایز اے ورب. سو یہ ہمیں اس آئرن کے بارے میں اور کاپر کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. Now the next category, the fifth category of words is adverb. Now what are adverbs? اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ورب سے کسی نہ کسی طرح یہ کنیکٹڈ ہے. So an adverb is a word used to add something to the meaning of a word. اب یہ ایک لفظ, ایک الفاظ کی کیٹیگری میں ایک قسم کا لفظ ہوتا ہے جو ورب کے جو ڈیفینیشن ہوتی ہے یا ورب کی تعریف میں اضافہ کرتا ہے. something to the meaning of a word. صرف ورب کی نہیں بلکہ ایڈجیکٹو کی بھی کر سکتا ہے اور another adverb کی بھی کر سکتا ہے. اس سینٹینس کو اگر آپ دیکھیں, so he worked the sum quickly. اب ہی یہاں پہ سبجیکٹ ہے, اور یہاں کیٹیگریز آف ناؤن کے اعتبار سے دیکھیں تو کیٹیگریز آف ورڈز کے اعتبار سے دیکھیں تو ہی پروناؤن ہے. کسی شخص کی جگہ پہ, کسی میل کی جگہ پر یہ لفظ یوز ہوا ہے. ورکڈ اس میل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ایڈ کر رہا ہے. تو ورکڈ کیا ہے, یہ یہاں پہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے. اب اس نے یہ ورب ہے تو اس ورب کی میننگ میں اضافہ کیا لفظ کرتا ہے, کوئکلی, کہ اس نے وہ کام کیسے کیا, جلدی سے کیا. تو یہ اس کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے. یہاں پہ ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایڈ a word used to add something to the meaning of a verb or an adjective. تو یہ کیونکہ اس کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے کہ اس نے وہ کام کیسے کیا, جلدی کیا, دیر سے کیا, اچھے سے کیا, برے سے کیا. سو یہ لفظ اس کی میننگ میں ایڈ کر رہا ہے, تو یہ ایڈورب ہے. This flower is very beautiful. اب this pronoun ہے, flower noun ہے, is verb کے طور پہ یوز ہوا ہے. بیوٹیفل ایڈجیکٹو ہے, یہ فلاور کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. اب یہ ویری اس کی انٹینسٹی ہے, ایڈجیکٹو کی یہ بیوٹیفل جو ناؤن کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے یہ ایڈجیکٹو کہلائے گا, اور خود اس بیوٹیفل کے میننگ میں یہ ویری اضافہ کر رہا ہے, یہ اس کی انٹینسٹی کو بڑھا رہا ہے. سو اس لیے ویری کیونکہ ایڈجیکٹو کی میننگ میں اضافہ کر رہا ہے, اس لیے ویری یہاں پہ یوز ہوا ہے ایز این ایڈورب. She pronounced the word quite correctly. اب یہاں پہ she کیا ہے, she
سینٹینس میں کام کر رہا ہے سبجیکٹ کا، کام کرنے والے کا، اینڈ ورڈز کے اعتبار سے شی ایک پروناؤن ہے. پروناؤنسڈ ایک ایکشن ہے جو وہ پرفارم کر رہی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے. سو پروناؤنسڈ دا ورڈ، یہ آبجیکٹ ہے، کوائٹ کریکٹلی. اب اس نے جو لفظ تھا اس کو کریکٹلی صحیح طریقے سے پروناؤنس کیا، اور کوائٹ مینس یہاں پہ بالکل بالکل صحیح طریقے سے، ایک دم صحیح طریقے سے اس نے پروناؤنس کیا. سو یہاں پہ کوائٹ اضافہ کر رہا ہے کریکٹلی، جو کہ ایک ایڈورب ہے اس کے میننگ میں. سو اس لیے کوائٹ یہاں پہ یوز ہوا ہے ایز این ایڈورب، کیونکہ خود ایڈورب کی میننگ میں یہ کوائٹ اضافہ کر رہا ہے. Now let's come to the next category. The next category is preposition. A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. Now یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے preposition. یہ کس طرح کا لفظ ہوتا ہے، کیا کام کرتا ہے؟ is a word used with a noun or pronoun. یہ noun یا pronoun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. to show the person or thing denoted، اور یہ جس لفظ کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہ اس کی ریلیشن شپ ہمیں بتاتا ہے کسی اور چیز کے ساتھ. فار ایگزامپل دیر از اے کاؤ ان دا گارڈن. دیر جگہ کی طرف ریفر کر کے اشارہ کرتا ہے، از پروناؤن ہے، کاؤ ناؤن ہے، ان دا گارڈن. اب ہمیں بتایا گیا ہے یہاں ڈیفینیشن میں کہ یہ ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. سو یہاں پہ یہ ناؤن کے ساتھ یوز ہوا جو کہ کاؤ ہے، اور اس کے ساتھ ایک لفظ یوز ہوا ان. یہ ان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ناؤن ہے اس کی ریلیشن شپ گارڈن کے ساتھ کیا ہے. سو یہاں پہ ان سے مراد اندر ہے. سو کاؤ گارڈن کے اندر ہے، تو ان کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اندر ہے. کاؤ گارڈن کے اندر ہے. اب یہ باہر بھی ہو سکتی تھی، تو اگر باہر ہوتی سو دا کاؤ از آؤٹ آف دا گارڈن، یہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ. سو پریپوزیشن یہاں پہ ان ہے، یہ ہمیں پوزیشن شو کرتا ہے، ریلیشن شپ بتاتا ہے کاؤ کا گارڈن کے ساتھ. دا گرل از فونڈ آف میوزک. اب ایک لڑکی ہے، فونڈ کہتے ہیں گرویدہ ہونا. سو دا گرل از فونڈ آف میوزک، وہ لڑکی گرویدہ ہے میوزک کی، اس کو میوزک پسند ہے. تو اب یہاں پہ یہ ناؤن ہے گرل، اور اس کا میوزک کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ شی از فونڈ آف میوزک، وہ اس کو پسند ہے. سو ان کی ریلیشن شپ ہمیں آف بتاتا ہے. تو آف یہاں پہ کیا ہے؟ آف ہیز بین یوزڈ ایز اے پریپوزیشن. A fair little girl sat under a tree. اب یہاں پہ a fair little girl sat under a tree. اب یہ گرل جو ہے لفظ یہاں پہ، this girl is a noun، وہ بیٹھی ہے under a tree. ٹری کے ساتھ گرل کا کیا ریلیشن شپ ہے، یا بیٹھی کہاں پہ ہے؟ she has been sitting under a tree، وہ درخت میں نہیں بلکہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. سو انڈر ہمیں ریلیشن شپ بتاتا ہے ٹری کا اور گرل کا. سو دس از اے پریپوزیشن، دس ٹیلز اس دی پوزیشن آف سم تھنگ. Now let's come to a conjunction. A conjunction is a word used to join words or sentences. اب کنجنکشن کو آپ الفی سمجھ لیں. ریلوے کنجنکشنز کے بارے میں آپ سنا ہوگا. ریلوے کی جو لائن ہوتی ہے ایک جو دوسرے کے ساتھ ملاتی ہے وہ کنجنکشن کہلاتی ہے. So conjunction is a word used to join words or sentences, as Javed and Javeria are cousins. اب اس میں دو نام ہیں، ایک جاوید اور ایک جویریہ، اور ان دو ناموں کو جوڑنے کے لیے، ان کو ساتھ ملانے کے لیے ہم نے لفظ یوز کیا ہے اینڈ. سو اینڈ کا لفظ یہاں پہ ایز اے کنجنکشن یوز ہوا ہے. 2 and 2 make 4. دو اور دو چار ہوتے ہیں. سو اینڈ اگین دو اور دو کو ملانے کے لیے یوز ہوا ہے. I ran fast but
missed the train. اب اس میں سینٹینس کے دو حصے ہیں کہ میں تیزی سے بھاگا اینڈ میں نے ٹرین کو مس کیا. اب آئی دونوں کے ساتھ یوز ہوا ہے. آئی رین فاسٹ بٹ آئی مس دا ٹرین. لیکن آپ نے دو سینٹینسز بنانے کے بجائے ان کو ایک سینٹینس بنا ہے. کیسے؟ آپ نے بٹ کا لفظ بیچ میں لگایا ہے جس سے یہ دونوں مل گئے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں نے یہ کیا یہ ہو گیا. سو بٹ یہاں پہ ایز اے کنجنکشن یوز ہوا ہے کیونکہ یہ ان دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. نمبر 8 اینڈ لاسٹ ہیئر ان انٹرجیکشن. انٹرجیکشن آپ انٹرپشن سے یاد رکھ سکتے ہیں. انٹرجیکٹ کرنا کسی چیز کے بیچ میں آ جانا. سو انٹرجیکشن از اے ورڈ وچ ایکسپریسز سم سڈن فیلنگ. ایک لفظ جو آپ کے ایموشن کو جو ہی وہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے اور ریپرزنٹیشن کرتا ہے سڈن ایموشنس کی یا سڈن فیلنگس کی. جیسے انگریزی میں ہرا وی ہیو وان دا گیم. جب آپ میچ جیتتے ہیں تو آپ ہرا کرتے ہیں اور جب آپ افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو آپ الاس کہتے ہیں کہ افسوس شی از ڈیڈ. سو یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہم انٹرجیکشنز کہتے ہیں کیونکہ یہ سڈن فیلنگز یا سڈن ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. ہرے خوشی کے جذبات کو کی ترجمانی کرتا ہے اور الاس غم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. As words are divided into different classes according to the work in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. کوئی بھی لفظ اپنے کانٹیکسٹ میں کیا کام کر رہا ہوتا ہے اس لحاظ سے ہم اس کو کسی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک لفظ مختلف کیٹیگریز میں بھی آ سکتا ہے. ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے ایک لفظ ایک ٹائم پہ ایڈورب بھی ہو سکتا ہے, پریپوزیشن بھی ہو سکتا ہے اور کنجنکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے. They arrived soon after. اب آفٹر کا جو لفظ ہے یہ تینوں سینٹینسز میں یوز ہوا ہے لیکن تینوں جگہ پہ اس کی کیٹیگری یا اس کا کام مختلف ہے, اس لیے ہم اس کو مختلف کیٹیگریز میں رکھیں گے. سو they arrived soon after. اب یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو لفظ ورب کی میننگ میں اضافہ کرے وہ ایڈورب کہلاتا ہے. سو یہاں پہ آفٹر کا لفظ سون جو کہ ارائیو کے ساتھ استعمال ہوا, یہ ایڈورب ہے, اس کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے سون آفٹر. تو یہاں پہ یہ ایک ایڈورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ دونوں الفاظ سون اور آفٹر ارائیو کی میننگ میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ ورب کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے یا ایکشن کو اس کے ایکشن کو شو کرتا ہے. سو they arrived after us. اب اس سینٹینس میں دس آفٹر ہیز بین یوزڈ ایز اے preposition. preposition کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ورڈ یوزڈ with a noun or pronoun to show the person or thing denoted by the noun pronoun stands in relationship with something else. So اب آفٹر ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے دے اور اس میں. دونوں پہنچے ہیں لیکن ایک جلدی پہنچا, تو اس دے اور اس کی ریلیشن شپ کیا ہے کہ ایک پہلے ہوا ہے دوسرا بعد میں ہوا ہے. کون سا پہلے ہوا کہ وہ پہلے پہنچے ہیں ہم بعد میں پہنچے ہیں, تو ہمارے بیچ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ آفٹر شو کر رہا ہے. سو یہاں پہ اپنے کام کے اعتبار سے جو وہ سینٹینس میں کر رہا ہے اس کو ہم پریپوزیشن کہیں گے. Then they arrived after we had left. اب یہ دو مختلف سینٹینسز ہیں, ان کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ پہنچے, کب پہنچے؟ we had left, جب ہم جا چکے تھے, ہم نکل چکے تھے. تو ان دو سینٹینسز کو ملانے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. اس کا فنکشن یہ ہے یہاں پہ, تو اس لیے یہ یہاں پہ کنجنکشن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے دیکھا کہ مختلف پارٹس آف اسپیچ 8 کیٹیگریز ہم نے ڈیوائڈ کی الفاظ کو, اور یہ کیٹیگریز سینٹینس میں کوئی لفظ کام کیا کرتا ہے اس اعتبار سے ہے, اور یہ ہم نے ایک طرح سے ریویژن کی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا, ایک نئی چیز ہم نے سیکھی کہ ایک ہی لفظ
مختلف کیٹیگریز سے بلانگ کر سکتا ہے اور مختلف سینٹنسز میں مختلف کام دے سکتا ہے، اور اس کے اپنے رول کے حساب سے ہم اس کو مختلف نام بھی دیں گے ان مختلف کیٹیگریز میں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس بیس پہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ آپ خود سے کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہاں پہ ایکسرسائز 1 میں ایک پارٹ آف اسپیچ کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی پارٹ آف اسپیچ ہے۔ سو اس حوالے سے کوئی کوئریز ہوں تو آپ زوم سیشن میں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سو I think this much is enough for today. Tomorrow we'll be here with another part of speech. ہم ایک دوسرے پارٹ آف اسپیچ کو اسٹڈی کریں گے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔